बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हुकूमत ने 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी है। बिजली अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई है। सार्फिन पर सिर्फ 60 अरब का अजाफी बोझ डलेगा। इससे सार्फिन से अजाफा दिसंबर, ये इस वक्त जो महीना चल रहा है, इसमें आएगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर यह लागू नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो करप्शन और गवर्नेंस के मुतालिक ये रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, जबकि शोबा अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदउनवान इदारों में पुलिस सैर फहरिस्त, अदलिया दूसरे नंबर पर, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर, सेहत चौथे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पांचवें, लोकल गवर्नमेंट छठे, तालीम सातवें और जो टैक्सेशन है वो 8वें नंबर पे, एनजीओज 9वें नंबर पर बदउनवानी में आए हैं। सर्वे के मुताबिक 51.9% लोगों का ख्याल है कमज़ोर एहतसाब बदउनवानी की असल वजह है। 29.3% लोगों की राय के मुताबिक करप्शन की वजह ताकतवर लोगों की लालच है। 18.8% लोगों का यह है कि कम तनख्वाह बदउनवानी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट में 85.6% शहरियों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। शहरियों ने कहा है कि सख्त तरीन सजाएं, सख्त सजा याफ्ता करप्ट अफराद को अवामी ओहदों पर आने की मुकम्मल पाबंदी की ज़रूरत है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम ना होने से भी करप्शन में इजाफा हुआ है। 92% पाकिस्तानियों की राय में गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशिया की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में नाअहली, करप्शन और हुकूमती अमूर में मदाखलत से महंगाई बढ़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर ससी पुलीजो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ है ज़ेब जाफ़र, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। ससी, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट प्राइस बढ़ा दी गई है बिजली की, और टोटल इसका जो सार्फिन के ऊपर इम्पैक्ट है वो 60 अरब के करीब जो है वो आएगा, और दिसंबर में इसका इम्पैक्ट फर्स्ट जो है वो आना शुरू होगा। ज़रूरत थी इस वक्त हुकूमत को बढ़ाने की फर्नेस ऑयल से, बिकॉज बिजली बन रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बल्कि लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम इब्राहिम खान साहब। खान साहब, क्यों ज़रूरत पड़ी फर्नेस ऑयल से? जब आप लोग बनाएंगे बिजली तो फिर महंगी बनेगी हजूर, इसमें तो फिर कोई चंबे की बात ही नहीं है। जी या डीजल से जो भी रिसोर्सेज हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बेसिकली हुए थे नून लीग के दौर में। इन्होंने जब ये आईपीपी के साथ मुआहदे किए तो इतने महंगे मुआहदे किए गए, आप खुद अंदाजा कर लें कि इस वक्त दुनिया में 1.56 सेंट्स पर यूनिट के हिसाब से बिजली जो है सोलर की वो अवेलेबल है। कैलिफोर्निया की कंपनी ने वो किया है कॉन्ट्रैक्ट का 150 मेगावाट का। तो मकसद जहाँ पर 2.5 रुपए वाली चीज यहाँ पर सिर्फ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल के, उसके आवाम को तो पैसा तो निकल रहा था, और जो इन्होंने किया और उसमें से क्वेश्चन था उसको। इब्राहिम भाई, आपकी आवाज जरा सी कट रही है। इब्राहिम भाई, मुझे जरा आपकी आवाज ठीक करने दीजिएगा जी। इन लोगों को शारिक साहब फोन इसका ठीक करते हैं जी। मैं उतनी देर ज़ेब साहबा के पास चलता हूं। ज़ेब, बताइएगा आप, ये जो प्राइस बढ़ाई गई है वो इब्राहिम खान साहब तो कह रहे हैं आप लोग इसके मुआहदे करके गए थे, मुस्लिम लीग नून ही करके गई। जितनी बुराई इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी असल वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्या कहती हैं इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में ये अपनी नालायकी से बेहतर और किस तरह छुपा सकते हैं कि हर चीज का जो है हमें जिम्मेदार ठहरा दिया। आज तक 3 सालों में तो अपना कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके।
آج بھی جو کراچی گئے ہیں اس کی سنگ بنیاد بھی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں رکھی تھی. تو یہ تو ہمیں ہی ہر چیز کا جو ہے بیڑا اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اگر پورے ملک میں جس طرح حالات تھے لوڈ شیڈنگ کے، اور جس طرح پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئے اور مختلف طریقوں سے جس طرح سستی بجلی لوگوں تک پہنچائی، عوام کو تو پتہ ہے یہ لوگ ذمہ داری اٹھائیں نہ اٹھائیں. اب یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کو تو ہر چیز گروی دے چکی ہے، تو یہ شاید انہوں نے جو قرضے ادا کرنے جس کی وجہ سے یہ یونٹ بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں کس چیز پہ قصوروار ہر چیز پہ بنا رہے ہیں؟ اپنے نالائکی تک اپنے تک ہی رکھیں اور بلکہ یہ بتائیں کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، دوائی دارو نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو اوپر سے آپ نے یہ بھی مار دیا کہ جو تمہاری جو آمدنی کا زیادہ تر حصہ بجلی کے بلوں میں جائے گا. اندھیروں میں تو نہیں کوئی رہ سکتا. تو یہ ہمیں بلیم گیم کرنے کے بجائے اتنے 3 سال آپ نے انہوں نے کیا کیا سوائے پی ایم ایل این کو وکٹمائز کرنے کے، اس کی لیڈرشپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے اور بلیم گیم کے. What was the output of this government? What have they produced? تو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. یہ تو نالائکی کی انتہا ہے کہ آپ نے گنے چنے لوگ مختلف پارٹیوں سے اکٹھے کر کے اپنے آپ کو تحریک انصاف بنایا اور اپنی نالائکیوں کو ہمارے پیچھے چھپایا. I'm sorry to say PMLN government has performed. عوام کو پتا ہے. ہمیں اسی لیے ابھی آپ نے ہمارا NA 133 کا الیکشن دیکھا لاہور کا، لوگوں نے ہمیں پھر ووٹ دیا. اگر ہم نے پرفارمنس دی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. تو یہ ان کی نالائکی ہے. PMLN has nothing to do. We gave enough. ہم نے اپنی یونٹس انف بجلی دے کے گئے تھے جب ہماری گورنمنٹ گئی. اوکے ٹھیک. سسی میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا، اس کے بعد ہم وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی چلتے ہیں. بجلی کی یہ جو پرائسز ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے ایک عام آدمی کے اوپر آتا ہے. کہ الیکٹرک تو اس سے وہ نہیں ہے اس میں انکلوڈڈ، لیکن اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پر ہے اور ایک عام آدمی کی جو آلریڈی ایک بہت مشکل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بھی ہم اس پہ کریں گے ذرا، لیکن آپ بتائیں کہ اس کا امپیکٹ یا اس سے کوئی ریوائیول کا کوئی طریقہ اپوزیشن کے پاس ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت ختم ہو اور پیپلز پارٹی ہے تو what are the options do you have کہ ان چیزوں سے ایٹ لیسٹ ریلیف ایک عام آدمی کو پہنچ سکے. جی مجھے آواز نہیں سنائی دے رہی، میرے پاس شاید مسئلہ ہے نیٹ کا. یا جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے ابراہیم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابراہیم بھائی آپ کامنٹ کیجئے گا. جی آپ کامنٹ کیجئے گا. اتدئی شارق صاحب شاید ان کو کنیکٹ کر لیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی میری آواز اب کلیئر ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. جی اوکے، میں زیب بہن کی بات کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ جب 1 روپے کی چیز آپ 10 روپے میں اس ملک کو کانٹریکٹ میں دے کے جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سکوک بانڈز انہوں نے اپنے دور میں ایشو کیے تھے، وہ بھی 10% پہ کیے، جبکہ دنیا میں جو تھا بوروئنگ ریٹ اس وقت 3% تھا. تو جتنے اکنامک بلنڈرز اور جتنے اکنامک جو ہیں یہ ٹائم بامز یہ لگا کے گئے ہیں، یہ تو سوچ رہے تھے کہ شاید یہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان سروائیو بھی کر رہا ہے اور مزید بھی کرے گا. اب آ جاتے ہیں یہ 4 روپے کچھ پیسے جو آپ بتا رہے ہیں. جی 4 روپے 74 پیسے. چاہیے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ کے 12 روپے یونٹ جو ہے وہ نومبر سے لے کے اور فیبروری تک آپ کو اس میں چھوٹ دی ہے کہ 12 روپے یونٹ جو ہے آپ سے کم وصول کیے جائیں گے. آپ میکسیمم جو ہے الیکٹریسٹی کو استعمال کریں، کیونکہ ونٹرز میں جو ہے الیکٹریسٹی کی یوزج بہت کم ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے معاہدوں کی وجہ سے ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں کہ آپ استعمال کریں نہ کریں بجلی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو گورنمنٹ نے وہ جو 12 روپے کا 12 روپے کا 12.5 روپے کا جو عوام کو ریلیف دیا ہے، اگر اس میں 4 روپے ایڈ کر لیں تو پھر بھی آپ کو 8 روپے کا اس میں سے ریلیف بھی ملتا ہے ڈیورنگ ونٹر سیزن کے یہ جو دن ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایڈیشنل اٹھا کے اس میں ڈال دیا ہے. ہم تو ان کے کیے دھرے کو جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کو اکنامکلی جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں جا سکے. ٹھیک ہو گیا. سسی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی
جی سسی آپ کو آواز آ رہی تھوڑی ہے؟ سی ابھی آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سسی آپ نے ڈسکشن سنی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کر کے گیا تھا اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارے معاہدے جو ہیں یہ ہوئے ہیں اور ریلیف بلکہ حکومت تو دینا چاہ رہی ہے ہر سٹیپ کے اوپر، لیکن آپ لوگوں کے معاہدوں کی وجہ سے ریلیف دے نہیں پا رہی. کیا کہیں گی سسی؟ ویورز میرے خیال میں آواز نہیں کنیکٹ ہو رہی. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی بریک لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے آتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ جو ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سسی آپ اپنا کامنٹ کر رہی تھی جی، پلیز کیجئے گا کمپلیٹ ریگارڈنگ یہ جو پرائس انکریز ہوئی ہے ریگارڈنگ الیکٹریسٹی. اور ابراہیم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے ریلیف دیا اور اس ریلیف کے اندر ایون اگر یہ 4 روپے 74 پیسے کا انکریمنٹ بھی ہے تب بھی ریلیف ہے 8 روپے کا ایک عام آدمی کو جو بجلی کو استعمال کر رہا ہے. جی ایک تو معذرت کی یہ لیٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی. جی دیکھیں منصور، یہ ان کی اگر آپ دیکھیں ایک طرف پیٹرولیم کی پرائسز ایک مہینے میں 4 مرتبہ بھی بڑھی ہیں. عالمی مارکیٹ میں تو وہ پرائس اس طرح نہیں تھی اور یہاں جسٹیفکیشن وہ بھی غلط نکلی. پھر وہ بوجھ الگ، اس پر نیپرا نے کل پھر 1 یونٹ بڑھایا ہے. اس سے پہلے بھی ریلیف یہ ایسا کرتے ہیں ہمارے بھائی بی ٹی آئی والے کہ ایک چیز بڑھا کر پھر جو ہے اس پہ تھوڑی سی کمی بیچ میں کوئی اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس طرح نہیں ہوتی. لیکن مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ 2 منہی بلا بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں جو پیپلز پارٹی نے کال دی تھی مہنگائی کے حوالے سے، خاص کر بجلی کے نرخوں میں، پیٹرولیم کے نرخوں میں، گیس کے حوالے سے، تو لوگ جو چوک در چوک نکلے ہیں. میں بھی ابھی بدین سے ٹھٹا پہنچی ہوں، یہاں بھی زبردست قسم کا احتجاج ہوا ہے. پھر دوسرے صوبوں میں بھی ہوا ہے، پنجاب کے، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے. تو یہ لوگ اس سے جو ہے کڑے رہے ہیں، عذاب میں ہیں. لوگوں کے عام اس سے مجھ سے خبر سے کی جو کرائے ہے وہ کوئی ڈرامے بازی یا ڈھکوسلے والی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. جو آئی ایم ایف کے جو گر رہے ہیں ہم پر عذاب، تو یہ ڈیل کا تو ہمیں کنڈیشنز پتہ نہیں ہے. لیکن چودھری سرور کا بھلا ہو کہ انہوں نے لندن میں جا کر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ سب چیزیں گروی ہو گئی ہیں آئی ایم ایف کے پاس. اب وہ ڈیل کے کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو مہنگائی جو کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہیں ظاہری بات ہے وہ تو ابھی آنے والی بھی ہیں. اور اس میں جو ہے صرف ایک چیز پر نہیں، یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے آنے والے دنوں میں بھی، وہ تو پتہ نہیں آسمان سے باتیں کریں گے. ڈالر کہاں تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہاں خود دوائیاں، آتے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے آپ کے ایک مل مزدور سے لے کر مل اونر تک جو ہے، یا ایون جو آپ کا چھوٹا بڑا کارخانے دار ہے یا جس پہ بجلی پہ کام جن کا ہوتا ہے، جن کا کام گیس پر یا پیٹرول پر ہوتا ہے، پوری کی پوری وہ ایل این جی کے حوالے سے سندھ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے میں اس کی بھی ایڈ کروں گی. اور ایل این جی کا معاہدہ ابھی تک جو ہے سامنے وہ لے کر نہیں آئے. اور یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی ویژن ہوتا ہے نا، تو کچھ بندے عوام پر اتنا پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. آئی گاٹ دا پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا زیب مجھے ذرا بتائیے گا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں پولیس تو خیر ویسے ہی بدنام ہے جی، بہت زیادہ پولیس سیر فہرست ہے، اور اس کے بعد عدلیہ کو انہوں نے کرپشن میں کیٹیگری 2 میں فال کرایا ہے. یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ہاؤ از دس رپورٹ؟ آپ کو اس میں کوئی یہ صداقت آپ کو لگتی ہے؟ چیزیں ایسی ہیں، چیزیں خراب ہیں، اور لوگوں کا جو خیال ہے اس کو لے کر کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تھا اس میں جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت خود نہیں کرنا چاہ رہی ان چیزوں کو ٹھیک. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، فنڈامنٹلی جو پرنسپل ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ عام آدمی کو انصاف دیں. اور جہاں آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ رپورٹ آئی ہے جس میں قانون نافذ کرنے والوں کو جو سب سے پہلے پن پوائنٹ کیا گیا ہے. I just want to read to you جی کہ 2018 کی رپورٹ میں ہماری رینکنگ تھی 117 اور اب 2020 میں ہماری رینکنگ ہو گئی 124. So over the year ہم لوگ اور مزید سے مزید، اور نعرہ تو تحریک انصاف کا یہی تھا نا، کرپشن فری پاکستان اینڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ آل دیٹ. تو ان کا تو بیسک فنڈامنٹل جو پرنسپل جس پہ انہوں نے ووٹ مانگا تھا وہی غلط ثابت ہوا. اب بات آئی کہ دیکھیں
آپ کے جب اوپر کے لیول پہ کرپشن ہوگی, جب آپ کے لیڈرز پہ کرپشن ہوگی, جب ان کے اوپر جو ہے وہ پھر کس طرح آگے جو ہے ریپل افیکٹ آئے گا. اگر عدلیہ پہ بات آئی ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ اس عمران خان گورنمنٹ نے خود ان کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ ان کی پوزیشن جو ہے اس طرح کی بنی ہے, ورنہ آج تک عدلیہ پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھا سکا. اسی طرح پولیس نافذ کرنے والے ادارے, اگر ایک آفیسر کرپٹ ہو آپ سب کو تو جج نہیں کر سکتے. پولیس والے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے. تو اسی طرح all this, مطلب یہ وہی ہے جو سسٹم ہے کہ آپ اوپر بیٹھتے ہیں, وزیروں کو دیکھتے ہیں کہ سب کھا رہے ہیں, تو نیچے والا عملہ سوچتا ہے کہ ہم بھی اس میں اس فہرست میں آ جائیں. So basically they have to change these faces which have been corrupt over the years, جو کبھی ایک پارٹی میں تھے کبھی دوسری پارٹی میں اور اب تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں. They need to finish. Now people are fed up. دیکھیں اگر کسی کے جان و مال تحفظ نہیں ہے, کسی کو بنیادی جو ان کے حقوق نہیں مل رہے, تو اس کی بندے کی فرسٹریشن دیکھیں کہ اس کے وہ جو بلڈ اپ ہائپ ہے, آپ دیکھ نہیں رہے سیاست کوٹ اور فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ جس ملک کو حاصل کیا, آر وی فالوئنگ دوز رولز؟ ہم لیکچرز تو دے رہے ہیں, بٹ آر وی شوئنگ دا اتھارٹی کہ اگر آپ نے ہماری بچیوں کے اوپر ایسی حرکت کی تو ہم آپ کو بیک کٹہرے میں یہ کریں گے. اب دیکھیں انہوں نے جب قانون پاس کیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ پبلک ہینگنگ کریں ہر وہ شخص جس نے بچیوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کیسز میں آتے ہیں. انہوں نے وہ ہمیں پاس نہیں کرنے دیا. وائی؟ کیونکہ یہ ہم اپوزیشن لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا ایسٹ جو ہے پرائیویٹلی اس پہ ایسٹ تھرو کرے. دس از ناٹ دا کیس. اگر ضیاء الحق کے وقت اگر ایک بندے نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کو بیچ کٹہرے میں پورے اسٹیڈیم کے آگے ہینگ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. سو وی نیڈ ٹو ڈو دس ناؤ. آپ دیکھیں کوئٹہ میں ابھی 350 بچیوں کا کیس آیا ہے. مطلب دس از گوئنگ آن. یہ جو شہر آپ مطلب کوئی شہر نہیں بچا. ہم بچیاں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ معاشرے میں ایک جو فرسٹریشن کا عالم ہے, ایک فیل سٹیٹ جو ہم اب دوسرے ملک ہمیں شو کرنا چاہ رہے ہیں. Why are we letting them play in their hands? ہم لوگ آپس میں پیٹی ایشوز اور صرف بلیم گیم. دیکھیں جو یہ پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی اتنے سالوں میں کہ نواز شریف صاحب کو یہ پی ایم ایل این کو ہر چیز کے لیے بلیم کرے, وہ تو نہیں ہوا. الٹا جی زیب آپ کی آواز جی نہیں آ رہی, آپ کی آواز ذرا چیک کر لیجیے. جی اب آ رہی ہے آپ کو میری جی 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 بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. مجھے ذرا یہ چیز میں ابراہیم بھائی کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں. ابراہیم بھائی ایک تو آپ نے مجھے اس کا بتانا ہے جو آپ ریلیف کی بات کر رہے تھے. نمبر 1 یہ جو ٹرانسپیرنسی نیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں باقی تو جو انہوں نے پوائنٹس بنائے ہیں وہ بتائے ہیں, لیکن سروے میں میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ کمزور احتساب بدعنوانی کی وجہ ہے. یہ ایک سب سے بڑا میرے خیال میں اس وقت جو آپ لوگوں کا ویو پوائنٹ تھا احتساب کو لے کر وہ, اور 85.6% شہریوں نے وفاقی حکومت کو خود احتسابی کی غیر تسلی بخش قرار دیا ہے. یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں, اس پہ مجھے اپنا ویو دیجیے گا جی. جی دیکھیں جہاں تک احتساب کا تعلق ہے تو جب پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ سے کنوکٹڈ ہونے والے ٹکٹ کٹائیں اور لندن پہنچ جائیں تو وہاں پر کریڈیبلٹی آف دا سسٹم جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے, ایٹ کوسچن آ جاتا ہے. پہلی بات جتنی بھی ٹرانسپیرنسی نے یہ جو ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, میں دیکھیں اس میں اب شاید رہنا کہ پولیس ہمارے لیے بالکل جانے دے رہی ہے, یہ کر رہی ہے. لیکن یہ سارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. حقائق جو ہیں وہ فیس کرنے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کرپشن کو جو ہے روکنے کے لیے وہ سخت سے سخت ترین قوانین کی ضرورت ہے, اور وہ سخت قوانین آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ جو ہے دونوں پارٹیز کی وہ اس میں آتی ہے. میں تو آج چاہتا ہوں ان کو کہیں آئیں قانون لے کے آئیں, کرپشن جس پہ کورٹ آف لاء میں کرپشن ثابت ہو جائے اس کو سیدھی سزا موت دے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اس بات سے 200 کلومیٹر کی رفتار سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اگر اس میں آئے تو لیڈر لیس پارٹیز کیا کریں گی. بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم مجموعی جب تک ہم اکٹھے ہو کے ملک اور قوم کے لیے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے
डायरेक्शन जो है उसको लेना। देखिए हमारी गवर्नमेंट भी बनी हुई है तो बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ, और उसमें भी हमारे एलायंस को लेकर, ठीक है, अगर हमारे पास जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, इनके पास तो पूरे अख्तियारात थे ये करप्शन को खात्मे के लिए और नैब लॉज को चेंज करने के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, ये बड़े जबरदस्त लॉज बना सकते थे और बैठ के ये मुल्क को एक डायरेक्शन दे सकते थे। ओके। लेकिन क्योंकि वो इनकी एडवांटेज में उस वक्त नहीं था, जो इनकी पार्टी की जाती या फैमिली की पर्सनल एडवांटेज में था, तो उस चीज को इन्होंने मिसयूज किया। और हमें आप दे दें 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह 2023 में, और फिर देखें हम ये कवानीन लेके आएंगे सख्त से सख्त, ठीक और है। फिर देखेंगे कैसे ये करप्शन खत्म नहीं होती। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और ये ट्रांसपेरेंसी ने जितना भी आपको ये इंडिकेट किया, मैं तो उसके साथ एग्री करता हूँ, एमिनेंट है कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस मुल्क का निजाम टोटली बिगाड़ दिया गया है जब एक चीज का एहतसाब ही नहीं होगा। ठीक, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। ससी मुझे एक चीज बताइए, ये जो एक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और वो लोग कहते हैं कि जी जब हम एहतसाब की बात करते हैं, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम लॉ मेकिंग की बात करते हैं रिगार्डिंग दिस, तो आप लोग मींस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहते कि एहतसाब हो और इसलिए आप कोई लॉ मेकिंग नहीं करने देते। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल भी नहीं मंसूर, अब तक भी एहतसाब के नाम पर अपोजिशन के खिलाफ जो भी केसेस हैं वो तो इंतकाम की ही तस्वीर है मेरे ख्याल में। ये इसी चीज से भागते हैं कि जब महंगाई की हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, अभी आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो सर्वे बताया वो चार्जशीट है इनके खिलाफ, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो भागते हैं, ये तो जो है खुद हमारी किसी भी चीज से नहीं है, लेकिन इसको झुठला नहीं सकती। आपने खुद बताया, आप बताएं अगर 93% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये महंगाई ज्यादा बढ़ी है, 25% से ज्यादा लोग समझते हैं कि आमदनी में इजाफे के बजाय कमी हुई है, 73% समझते हैं कि इस महंगाई की वजह से हुकूमत की नाअहली और करप्शन है। तो ये खुद अवाम कह रही है कि इस हुकूमत की नाअहली करप्शन है। ठीक है, तो आप बताएं कि इसमें फिर अपोजिशन का क्या कसूर आया ना मंसूर? उसमें जो है अपोजिशन का तो काम होता है, जो भी चीजें बेहतर हो सकती हैं या तनकीद वाली होती हैं उसको सामने लाकर रहते हैं, वो हमारा जमहूरी हक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ अगर IMF से डील हो रही है, अगर TLP के साथ TTP के साथ ये वो कर रहे हैं कुछ, हम चाहते हैं पार्लियामेंट को एतमाद मिले, अगर ये जो है कोई भी LNG के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि उसके डिटेल्स बताएं, तो ये कहते हैं हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर पेट्रोलियम की 4 मरतबा प्राइस बढ़ जाते हैं, मिनी बजट की तैयारियां होती हैं, और सेक्युलर डेब्ट के हवाले से आप देखिए जब से ये आए तो 110% जो है बढ़ावा हुआ है, जब उसकी हम बात करते हैं या दूसरे कर्जों के हवाले से, तो फिर ये कहते हैं कि आप तो बात करें ही ना, आप पार्लियामेंट में न बैठे, कानून साजी वन साइडेड हो जाती है, रात बीच में हो जाती है, स्टैंडिंग कमेटीज में चीज आती नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बाईपास किया जाता है। जब उस पर हम चीज तेज लाते हैं कि ऑर्डिनेंस पे ये चीजें चल रही हैं, आप किसको धोखा दे रहे हैं? हर चीज जो है वो स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर, पाकिस्तान किसी एक की जागीर नहीं है, पाकिस्तान जिन्ना और दूसरों ने जो है जिस नजरिए से बनाया था वेलफेयर स्टेट, उस वहां तक पहुंचने में तो अभी बहुत सारी चीज दरकार है। और PTI का जो मैनिफेस्टो था उसका क्या हुआ, जो खुद वेलफेयर स्टेट के नाम पर था, उसकी पूरी की पूरी पॉइंट्स उस पर थी, लेकिन एक अपने मैनिफेस्टो पर भी ये पूरा लोग नहीं उतरे। और जवाबी कार्रवाई में असद उमर साहब जैसे लोग आज उन्होंने गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप में जो फीचर उछाला है, जो डेरिवेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, क्या उनको ये जेब देता है? मैं कंडेम करती हूँ उनकी कार्रवाइयों को, और ये क्रेडिट दूसरों को भी ले जाते हैं, और वन साइडेड जो भी चीजें कर रहे हैं, PTI को पता है अब उनको घर जाना है, तो अब उसकी हुकूमत जो है खान साहब को भी आए के बदरा, पॉइंट आ गया जी आपका, वजीर कुट के बदरा उनको देखना चाहिए तो हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़ेब जरा मुझे बताइएगा, एक तो ये जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशिया की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, गवर्नर्स और पब्लिक सेक्टर में नाअहली, करप्शन और हकूमती अमूर में मदाखलत से महंगाई बढ़ी है। ये एक बड़ा कैंडिड फीडबैक है जो मेरे ख्याल में अक्रॉस पाकिस्तान यही आ रहा है।
हाउ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, या इसका भी सारा जो है वो आप लोगों की वजह से ही हो रहा है, आप लोग ही इसमें खराबी पेश कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी और ये जो लोग हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लॉयलिस्ट हैं, इसलिए ये लोग काम नहीं करते, और शायद करप्शन की एक वजह ये भी है। जी तो मैं अपने कोलीग से पूछना चाहूंगी कि ये फुल अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि आज जितनी इनकी फेडरल गवर्नमेंट में जितने में मिनिस्टर्स बैठे हैं इनके हाथ साफ है? मतलब आई वुड लाइक टू रियली आस्क हिम, क्योंकि देखिए हर चीज का पैरामीटर तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये उनकी फैमिली पर बात डाल देते, करप्शन। अभी तो वो गवर्नमेंट नहीं ना चला रहे। नाउ आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपकी जो काबीना है, कैन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम से इट आउट लाइव कि आपके जितने काबीना मेंबर्स हैं दे आउट क्लीन, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, जंग मतलब खुसरो बख्तियार साहब हैं, देयर सो मेनी मोर, मतलब आई डोंट वांट टू टेक एवरीबॉडीज नेम, बट डू यू थिंक दे आर क्लीन पीपल? कि आप कहते हैं कि हम अमेंडमेंट्स में आपको नहीं आने देते। आपने जॉइंट सेशन में पहली दफा इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 33 बिल्स पास किए, तो अगर आप लाना इब्राहिम भाई आपके पास ही आ रहा हूं जी, तो आप ला सकते थे, मतलब आपको तो नहीं किसी ने रोका था। तो हम ये आप कहना कि ऑपोजिशन नहीं करते, आपके हवारी हैं, आप गवर्नमेंट में आने के लिए कैसे कैसे लोगों को लेके आए हैं, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? हर चीज का ब्लेम हमें मत दें। इफ यू आर विलिंग टू डू इट, आप करते, हमें शो करते, अवाम को दिखाते। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के पीछे छुपने का कोई फायदा नहीं है। हमारे ऑपोजिशन लीडर को आपने आधा से ज्यादा टेन्योर पीछे जेल में रखा, अब जाके हाउस में आए हैं। हालत तो ये है, ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आप लेना चाहते। जो बोलता है उसके अगले दिन उसके ऊपर पर्चा होता है, वो जेल में होता है या नैब की पेशियां भुगत रहा होता है। So this is not the way. This is not the way of democracy. If अगर आप चाहें, हमने हर दफा शहबाज शरीफ साहब ने हर मौके पे कहा कि हम आपको गाइड करना चाहते हैं, हम आपके साथ पाकिस्तान के लिए चलने को तैयार हैं, तो उसको आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? ठीक, वेरी वैलिड। इब्राहिम खान साहब, बहुत लंबी चार्जशीट आप पर ज़ेब जाफर ने बताई है, इसका जवाब दें। वो कह रही हैं कि जी हम लोग तो हर चीज पे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आप हर चीज का ब्लेम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालते हैं, इस तरह तो हुकूमत नहीं चलेगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं इसी बात का जवाब देना चाह रहा था, और वो जैसे फरमा रही हैं कि हमारे जो हैं मिनिस्टर्स के कुछ के उन्होंने नाम लिए। हमने भी जब हम अपोजिशन में थे तो हमने जो हमें कंप्लेंट्स थी, हम उसके खिलाफ अदालतें पाकिस्तान की मौजूद हैं। हम अदालत में गए और हमने अपने वो मामलात अदालत में टेकअप करके और फिर अदालतों में साबित किया कि इन लोगों ने करप्शन की हुई है। टीवी पर बैठ के किसी को बुरा भला कह देने से कोई बुरा ना हो सकता है, ना कोई अच्छा हो सकता है। तो अगर इनको इतना पता है, इतनी कंफर्मेशन है कि हमारे कुछ वज़रा अगर इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, तो कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, कोर्ट्स में डालें जाके एप्लीकेशन और बुलवाएं उनको कोर्ट्स में, कटहरे में खड़ा करें। अपोजिशन होती किस लिए है? ये मुल्क की मफादात के, तो हम सब मुल्क तो हम सब का है। तो ये मकसद है, अगर ये समझती हैं और शी इज कॉन्फिडेंट कि उनके पास कुछ सबूत है, तो अदालतों में उठाएं और उठा के उधर ले जाएं। देखें तो ये कोई किसी भी पार्टी का हो, हमारे तो अपने कई वज़रा पहले उठा के नैब ने जो है 3-3 माह जेल में रखे हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ले जाएं। हम कब इस चीज से इनकारी है कि जी सिर्फ जो है जी ये नून लीग वालों को अब 26 अरब रुपए मेरे अकाउंट में तो किसी ने नहीं डाले कि शहबाज शरीफ साहब को उधर जाना पड़ा जेल में। अब देखें ना, इस किस्म की बातें करके कौम को मिसलीड ना करें। ये पाकिस्तान हम सबका है, उसमें अगर मैं गलती करता हूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे सजा मिलनी चाहिए। कोई और करता है तो उसको मुझे ससी यहाँ पर जो है अभी तक मैं आपको जी इब्राहिम भाई, मैं आता हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। ससी, आई रियली वांट टू हैव योर व्यू। आज जो ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का पायलट किया है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब वगैरह गए हुए थे, वहां पर हमने देखा कि रेंजर्स की तरफ से उनको रोका गया एंड ऑल दैट। वो उनको कुछ छोटी भी वहां पर लगी, उनका हाथ भी जख्मी हुआ। क्या ये सिचुएशन है? कहीं पर आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं चल सकती? अगर एक चीज का इनिशिएटिव पिछली हुकूमत ने लिया, आज उसमें उसका कंप्लीशन हो रही है, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अगर सारे इकट्ठे भी हो जाएं? क्या कहेंगी ससी? मंसूर, नहीं, ये कोई पॉजिटिव सोच रखकर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर तरक्की का काम किया कोई करे तो सौ बिस्मिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान को हमने आपने ही संवारना है, पार्टी से बालातर होकर जो है हुकूमत, किसी हुकूमत का ये तो फर्ज है। कराची भी जाहिर बात है पाकिस्तान का हिस्सा है, और उनके बाकी
علاقے اور دوسرے پنجاب کے شہر یا بلوچستان کے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے یعنی بنگلے ڈالے اور انہوں نے بتایا کہ ساری جو ہے پالیسیز ان کی ہے. حالانکہ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں جن پر انہوں نے حقیقتاً کام کرنا تھا پانی سے لے کر دوسری چیز انہوں نے تو کچھ نہیں. آپ نے دیکھا پیکیجز کا 5 مرتبہ اعلان کیا گیا ہے لیکن ابھی ڈیلیوری یا اس میں سے انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے, ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے. اب آج کے جو پروجیکٹ میں ہم آپ نظر ڈالیں تو یہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اناگوریشن انہوں نے کی ہے لیکن یہ جنوری کے بعد شروع ہونا ہے. ان کا کنٹرول کمانڈ سسٹم بھی ان کا آپریٹو نہیں ہے, آپریشنل نہیں ہے, ان کا جو ہے فنکشنل نہیں ہے. ان کا جو ہے آپ کی 25 میں سے 3 صرف ابھی اسٹیشن چل رہی ہیں اور باقی اوپر کچھ نہیں چل رہی ہیں, باقی اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ انہوں نے 2018 میں کہا تھا کہ ہم 6 مہینوں میں کمپلیٹ کریں گے. یہ 90% جو ہے پی ایم اے لینڈ کے حکومت میں کام ہو چکا تھا اور اس میں گورنمنٹ ظاہری باتیں جو بھی لینڈ کے حوالے سے دوسری چیزوں میں وہ ہماری جو بھی بنتی تھی وہ کی, لیکن جو پروجیکٹ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, پی ایم اے لینڈ کا تھا. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, سسی پوائنٹ آ گیا جی. اس کے آڑ میں اسد عمر نے جو آج میں اسی پہ آنے لگا ہوں جی, میں اسی پہ آنے لگا ہوں. زیب مجھے آپ کامنٹ کیجئے گا, آج یہ سب کچھ جو ہوا اور اس کے بعد جس طرح کے ایلیگیشنز لگائے گئے, جس طرح بھی سسی بات کر رہی ہیں اسد عمر صاحب کی طرف سے اینڈ آل دیٹ, یہ ٹھیک طرز سیاست ہے, ایسی سیاست ہونی چاہیے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, رائٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ آر کنٹری. ابھی یہ جو ہے نا بلیم گیم, اس کو ختم کریں. وی ہیو میجر ایشوز کمنگ اپ. ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی, اپنے آپ کو تحفظ دینی. وی ہیو مینی فرنٹس اوپن, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو, یا ابھی ہم نے بائیڈن کی جو ہے پیشکش پہ بھی ہم نہیں جا رہے. وی ہیو سو مینی ایشوز, فارن پالیسیز کے ہمارے اتنے ایشوز ہیں. یہ بلیم گیم سے نکلے. دے نیڈ ٹو لک لارجر پیکچر. پیپل آر سفرنگ, they need to address to that. یہ blame game سے ہی نکلتے, pin pointing سے نہیں نکلتے. They have no vision, they have no capacity, no capability to perform. This has been نکل آیا چکا, لوگوں کو پتا ہے. اب یہ جو ہے they are counting the days کہ اب ان کا ٹائم کب ختم ہونے, because ان کے اپنے ممبرز اب آپ جائیں نا ہاؤس میں, ان سے کبھی پرائیویٹلی آپ بات کریں تو وہ لوگ نہیں ان کا ٹکٹ لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہونے کو تیار ہے لیکن ان کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہم نہیں لیں گے. تو حالات ان کے یہ بنے ہوئے, اور ابھی بھی ان کے پاس سروائیول گیم کوئی نہیں, نون لیگ کو بلیم کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. زیب جعفر, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر سسی پلیجو, بہت شکریہ. ابراہیم خان صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو امریکہ کی جو جمہوریت کانفرنس میں پاکستان کی عدم موجودگی, کیوں پاکستان نے اس کو ڈکلائن کیا, کیوں نہیں پاکستان جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ ہوں گے شمشاد احمد خان صاحب, فارمر فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے. میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پاکستان کی طرف سے امریکی صدر جو بائیڈن کی جمہوریت کانفرنس میں عدم شرکت کے فیصلے کو پاکستان میں کئی حلقوں نے سراہا, تاہم کئی کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے اور اس کے منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انتخابات سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو جمہوریت کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کریں گے. اس کانفرنس میں 100 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں, لیکن اس میں روس اور چین سمیت کئی ممالک کو دعوت نہیں دی گئی. پاکستان کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی, لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن سے کسی اور وقت کسی اور فورم پر رابطہ کیا جاری رکھا جائے گا. دفتر خارجہ نے امریکی حکومت کی طرف سے اس دعوت نامے کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. ناظرین, اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا شمشاد احمد خان صاحب نے, پاکستان کے فارم ہیں. سر, تھینک یو ویری مچ. خان صاحب, کیوں پاکستان نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ ایک بڑی دیر سے خان صاحب کی بھی پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہو, وہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ایک اپرچونٹی ملی لیکن اس کو اویل نہیں کیا گیا. کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اکثر حلقوں نے اس کو دانشمندانہ فیصلہ نہیں سمجھا. میرے خیال میں اس سے بہتر فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا, بلکہ مجھے فیصلے سے 2 دن قبل وائس آف امریکہ نے بات کی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا پرائم منسٹر اس کانفرنس میں آئیں گے. تو میرا خیال تھا کہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی کوئی ڈگنیٹی ہے یا عزت ہے, عزت کی پاسداری کا خیال ہے,
تو بہتر ہوگا کہ عمران خان نہ جائیں. تو مجھے خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. باقی رہا یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، میں ان کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں نے اس قسم کی سینکڑوں کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، دیکھی ہیں، اور یہ جنکٹنگ ہوتی ہے، اور بالخصوص جہاں پر بڑی طاقتیں انوالوڈ ہوں تو وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ سیاست ہوتی ہے جو صرف سیلف سرونگ ہوتی ہے. دوسرے جو غریب لوگ ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جمہوریت کا نام دے کر دیکھا جائے تو جمہوریت کی فروغ کے لیے تو یہ دنیا میں کچھ نہیں کرتے، بلکہ کیا دنیا کی عالمی سطح پر جتنی جمہوریت کا فقدان ہے وہ ان بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہے. یونائٹڈ نیشنز دیکھ لیجیے آپ کہ ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا بڑا ادارہ بنا تھا کہ دنیا کے مسائل کو اچھے طریقے سے امن اور خوشحالی کی طرف لے کر جائے گا. تو وہاں بھی جمہوریت کو پتہ کاٹ دیا گیا تھا 5 بڑی طاقتیں پیدا کر کے، ویٹو کا اختیار دے کے. کہاں جمہوریت ہے؟ تو یہ جمہوریت کا جو جتنا یہ ہے واویلا ہے، یہ کانفرنس ہے، یہ بنیادی طور پر جب سے چائنا کی رائز شروع ہوئی ہے، پیسفل رائز، تو یہ امریکہ کو بہت پریشانی لاحق ہے. اور بالخصوص ٹرمپ کے بعد چونکہ امریکہ کا جو ساکھ تھی عالمی سطح پر وہ بہت گر گئی تھی، تو یہ بائیڈن کی ایک انیشیٹو ہے کہ وہ کھوئی ہوئی ساکھ کو وہ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، خان صاحب ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا اس قسم کی کوشش میں ہم اپنے آپ کو انوالو کریں. ٹھیک، اچھا سر، اس میں 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم لوگ چین کے ساتھ ہیں. دوسرا، اس میں انوائٹ بھی نہیں کیا گیا روس اور چین کو. کیا یہی میسج پاکستان آج بھیجنا چاہ رہا ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ فیکٹ آف کی جو سچویشن ہے، جو ہمارے اوپر چیزیں باقی کی چل رہی ہیں، جو IMF کی ہمارے ساتھ سچویشن ہے، اگر ہم اس کا ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی، یا یہ میسج دینا ضروری تھا اس وقت؟ دیکھیے، یہ کوئی چین کا ذکر نہیں ہے. آپ نے غالباً ہمارا جواب نہیں پڑھا، تو اس میں بنیادی طور پر بہت اچھے طریقے سے وہ ڈرافٹ کیا گیا ہے، اور مجھے ہمارے فارن آفس کی ڈرافٹنگ ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیے، سفارت کاری میں ڈرافٹنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم منہ پہ مارتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا گیا ہے. امریکہ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آلریڈی انگیجڈ ہیں، اور یہ جمہوریت کے ٹاپک پر ہم وقت آنے پر اس پر بھی انگیج ہوں گے. ابھی فی الحال آپ بھی مصروف ہیں اور ہم بھی مصروف ہیں. تو ہماری جو پوزیشن ہے عالمی سطح پر وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور دنیا سے زیادہ امریکہ جانتا ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں، بالکل نہیں ناراض کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا کہ 98 میں ہمیں نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے تھے، اور امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا کہ اگر تم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. بالکل تھا. لیکن چونکہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا ہمارے مفاد میں تھا، ہم نے وہ فیصلہ اپنے مفاد میں کیا. آج بالکل اسی قسم کا یہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے کہ امریکہ کی چاہے کچھ بھی خواہش ہو، لیکن امریکہ ہماری ہر خواہش تو پوری نہیں کرتا، تو ہم بھی اتنے obliged نہیں ہیں کہ امریکہ کی ہر خواہش پوری کریں. تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. کانفرنس میں ہم کیا جا کر کہتے؟ کیا ہم اپنی جمہوریت کا راگ الاپتے؟ ایسی جمہوریت جو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہماری سڑکوں پر. کیا ہم جو مغرب کی جمہوریت اقدار ہیں، کیا ہم ان کی تعریف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ 70 سال سے حق خود ارادیت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جمہوریت کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، وہ حق خود ارادیت ہوتا ہے عوام کا، لوگوں کا، انسانوں کا، کیا انہوں نے دیا؟ تو مقصد میرا کہنے کا ہے، یہ ایک تو کانفرنسز جو ہوتی ہیں یہ جنکٹنگ ہوتی ہے، اور کارنیوال کا طریقہ ہوتا ہے، ملکوں کو بلا کر اپنی ایک طرح سے ساکھ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اس کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. ٹھیک، چلے سر، پاکستان کی حد تک تو آ گیا، پاکستان کی حد تک سر آ گیا کامنٹ. میری بات سن لیجیے منصور، ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جو عمران نے چائنا کے حوالے سے بات کی ہے وہ ایک بہت اہم بات کی ہے. اس کا ایک تاریخی تناظر ہے. ایک وقت تھا 70 اور 60 کی دہائی کے آخر میں اور 70 کے اوائل میں امریکہ اور چین کے تعلقات بدترین سطح پر تھے، اور امریکہ ہم سے ہمیشہ ناراض رہتا تھا
کہ آپ چائنا کے بہت قریب ہیں، اور بالآخر امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی، نکسن چل کر لاہور آیا، یحییٰ سے ریکویسٹ کی کہ اپنے دوست کے ساتھ ہماری صلح کرا دو. تو عمران نے جو میسج دیا ہے کہ ہماری دوستی چین کے ساتھ پکی ہے، وہ ہمیشہ قائم دائم دوستی ہے، ہم تمہاری امریکہ کی کسی وقت تمہیں ضرورت پھر پڑ جائے گی تو ہم اس وجہ سے اپنے تعلقات تمہارے ساتھ بھی اچھے رکھ رہے ہیں، اور تمہارے تعلقات اگر چائنا کے ساتھ تم بہتر کرنا چاہو گے وہ بھی کروا دیں گے. تو یہ سگنلز ہوتے ہیں، یہ بڑا اچھا سگنل دیا عمران خان نے، اور یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ میں اس وجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پاکستان کا ایک کردار ہے کہ دنیا میں کولڈ وار جب ختم ہوئی تھی اس میں پاکستان کا کردار تھا چین اور امریکہ کو ساتھ لا کر ان کے تعلقات ریسٹور ہوئے. چین کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر تسلیم کیا گیا، وہ پاکستان کا کردار تھا اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اور شمشاد احمد خان صاحب یہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، مزید رولز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شمشاد احمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.